میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں. 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں, ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی, ہم تو اپنی عبادت کر چکے. راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر میں. لڑنا نہیں, ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے, علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں. بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا, وہ کہیں گے غدیر میں. پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا, ہماری عبادت قبول کر لیتا. ہو گیا مکمل دین, ہو گئی نعمتیں تمام, ہو گیا اللہ راضی. یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں, میں خود مطمئن نہیں. میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے, منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا. فضائل تو سب مان جائیں گے, گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے. آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں, بڑی جلدی آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں. ہو گئی بیعت, وہاں بھی ایک نے انکار کیا. آرام سے سن لیجئے گا, میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے. یہاں پھر ایک نے انکار. اب یہاں جس نے انکار کیا, میں نے پوری تحقیق کی ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا, نہیں, مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا. کیا کہنے آپ کے غدیر سے لوگ نکلے, یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا, نا نا نا, ہاں پوری تحقیق ہے, یہ وہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا. بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا, کر چکا تھا بیعت, گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے. پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں, اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے, ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا, اس نے تو واجب کر دیا, اب عبادت میں علی آ گیا, ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں جس نے ہمارے باپ دادا مارے. اسے عبادت میں لے آئے. اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو, تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا, جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوگا. ہم علی کو لے آئے, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. ہاں اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا, وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہے آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا, اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے, میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے,
فرمایا ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. اور ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں، معیار محبت تبدیل کر دوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، پھر عذاب بھی بھیج دوں. پھونکنے دے اسے، چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے، مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں، میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا، اس نے نہیں بھیجا. اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں، تو کر علی کی ولایت کا انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا، میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا، اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر، اسے نہیں چھوڑنا، علی کا منکر نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر گیا پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام، زندگی باقی، ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا حصہ ہے. آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں، کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا. اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. معصوم فرماتے حکم
परवरदिगार सुन के वो अबाबील गार की कोह में जाके बैठ गया। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। वह अपनी चोंच में पत्थर लेके वहीं बैठा, अगली वही का इंतजार करता रहा। उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे, उसकी सांसें अल्लाह के जिम्मे, उसकी जिंदगी अल्लाह के जिम्मे। वो आंखें खोल के देख रहा था, या 3 महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। गदीर का चौक आया, अली का मुनकर उठा। जबरील ने आके अबाबील से कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार। ताकि मैं दुनिया को बताऊं कि वो काबे का दुश्मन था, ये अली की विलायत। हो गई गुफ्तगू तमाम, बहुत गोशे अभी खाली रह गए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। गदीर सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, गदीर खुशबू लगाने का नाम नहीं, क्या कहने, गदीर खुल के नारे लगाने का नाम नहीं, गदीर है तजदीद अहद का नाम, रूहों वाली बैयत जिस्मों से इकरार करने का नाम है। मैं तुम्हें सुना के नहीं जा रहा, तुम मुझे सुन के नहीं जा रहे। एक वारिस है जो पर्दे में बैठा है, जो इसी लम्हे तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। वो अंदर भी झांकता है, वो जुबान का इकरार भी सुनता है। मेहमान हूं, कई रिश्ते हैं मेरे आपके साथ। मेहमान होने का रिश्ता, हुसैन का जाकर होने का रिश्ता, करबला का जायर होने का रिश्ता, इतने रिश्तों के साथ मिंबर आले मोहम्मद से बावजू होकर मिन्नत करके जा रहा हूं। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, इतने मजमे में अपने जाती काम के लिए हाथ जोड़ू, मेरे लिए मौत, अली के लिए जोड़ू, मेरे लिए फखर। ये हाथ छोड़ के जा रहा हूं, जिंदगी में कभी अली ना छोड़ना, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। इस इकरार पे जिंदा रहो, इस इकरार पे जिंदगी गुजारो, जमाने के सामने खुल के जियो। सांसों का मालिक भी अली है, रिज़्क़ का बंदोबस्त भी अली करेगा। जिंदा रहो तो अली की विलायत में, आखिरी सांस दो तो अली की विलायत के। बड़ा खतरनाक दौर आ गया है। जैसे जैसे हम कायम के ज़हूर के करीब जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे छान बरीक होता जा रहा है। कायम के ज़हूर की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह कायम के ज़हूर की अलामात में से एक अलामत है, मौला फरमाते मेरे आखिरी बेटे का ज़हूर होगा। हमारे शिया हमें ऐसे छोड़ देंगे जैसे खज़ां में पत्ते दरख्त को छोड़ देते हैं। लिहाजा गदीर में सिर्फ नारे लगा के घर जाने का नाम नहीं। आज के दिन इस बारगाह में बैठ के अहद करो, मालिक हम तेरी विलायत पे रहना चाहते हैं। फिर सर देना पड़े, जुबान देनी पड़े, तन्हा रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाए, लोग तुम्हें बुलाएं ना, दुनियादारी का नाम अली नहीं। मैं मिंबर से कह के जा रहा हूं, लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं हम पे सिर्फ अली पढ़ने की वजह से। मैं लानत करता हूं उस बंदे पे जो अली को खुदा कहता हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम मोहम्मद रसूल अल्लाह के कायल हैं, हम नमाज को वाजिब समझते हैं, हम करबला के मिशन को समझते हैं, लेकिन हम अली पे कभी भी धोखा नहीं देते। ना हम अली पे धोखा देंगे, ना हम अली पे धोखा खाएंगे। बात सुन ले, नारे बहुत हो गए, एक लम्हे के लिए 2 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लेना, बिल्कुल खामोश होकर सुन लेना। यही मेरे 1-1.25 घंटा पढ़ने का मकसद है, अली ना छोड़ना। बड़ा खतरनाक दौर है, इतना मुश्किल है अली वलीउल्लाह पे कायम रहना कि आज बंदे कहते जी हम क्या करें, हम प्रदेश में रहते हैं, हम अली वलीउल्लाह पढ़ें तो हमने लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग हमसे सलाम नहीं लेते, लोग हमें मजलिसों में नहीं जाने देते।
اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا. صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے. 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں. آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں. آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو. بہت دکھوا دیا دنیا کو تماشا. روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے. یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا. کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے. اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ. ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا. بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں. علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ. مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے. ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے. جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے. زیادہ آئے گا گر جائے گا. وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا. ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا. اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس دے دیں. شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی. آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی. لڑائی ہو رہی ہے علی پہ. یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو. انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے. لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو. جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو. علی ولی اللہ نہ چھوڑو. ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا. عزت سادات کرنا. جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا. جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا. مصلی تمہیں علی نے دیا ہے، غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے. نہ علی کا مصلی چھوڑنا، نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا. علی کی ولایت یاد رکھنا، حسین کا سجدہ یاد رکھنا. ان چیزوں پہ استقامت رہو. قائم کا انتظار کرو. پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے، قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ.